لاہور انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 43 شرائط کے ساتھ رنگ روڈ کانا میں جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ این او سی جاری، پی ٹی آئی کا جلسہ 3 بجے شروع ہو کر 6 بجے ختم کرنا ہوگا۔ این او سی کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں وہ جلسے کی مکمل ذمہ داری قبول کریں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ جلسے میں لاہور کے باہر سے قافلوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی گنڈا پور اسلام آباد کی تقریر میں کہے گئے الفاظ پر معافی مانگیں گے۔ اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کو جلسے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے بعد لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے تیار۔ تحریک انصاف کی لاہور جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی قیادت میں قافلہ آج ثوابی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگا۔ ہر امیدوار کو 500 کارکن ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی۔ تحریک انصاف قیادت نے جلسے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ پارٹی قیادت کے مطابق مختلف شہروں سے آنے والے قافلوں کو جہاں روکا گیا وہیں پنڈال سجے گا۔ پی ٹی آئی قیادت کے جلسہ منتظمین کو مکمل تیاری کی ہدایت۔ رکاوٹیں ہٹانے والی مشینری بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ۔ خبر شامل کریں، لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ، لاہور انتظامیہ اور پولیس متحرک۔ لاہور کی اہم چوراہوں پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ۔ دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے صرف رنگ روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ڈیفنس، لالک چوک، گھوڑا چوک، بیدیاں روڈ، کینال روڈ پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ۔ سگیاں راوی پل، کارپوریشن چوک، آزادی چوک، راوی روڈ کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور جلوس مین فیروزپورہ روڈ پر آنے والے کینال روڈ پر پی ٹی آئی کارکنان کو اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اہم عمارتوں اور دفاتر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی جائے گی۔ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے تحریک انصاف کو آج لاہور میں جلسے کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ سے درخواست ہے راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کریں تاکہ رکاوٹیں نہ ہونے پر عوام وقت پر پہنچ سکے گی اور ہم جلسہ بروقت ختم کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ضلع انتظامیہ لاہور کی طرف سے 21 سپٹمبر بروز ہفتہ کے لیے این او سی جاری ہو چکا ہے۔ میں ضلع انتظامیہ کا مشکور ہوں۔ میں ان سے فردر درخواست کروں گا کہ کل کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ عوام جلسہ گاہ تک بآسانی پہنچ سکے اور ہم اس پروسیس کو وقت پہ کمپلیٹ کر سکے۔ میرے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹروں سے درخواست ہے کل زیادہ سے زیادہ تعداد میں پرامن طریقے سے اس جلسے میں شرکت کریں۔ میری آپ سب سے اپیل ہے میک شور کرے کہ آپ 1 بجے جلسہ گاہ تک پہنچے تاکہ اس پروسیس کو ہم وقت پہ کمپلیٹ کر سکے۔ یہ خان صاحب کی آواز ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے اور چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے حاصل اختیار کے تحت جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا ہے۔ منظوری کے بعد صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ جاری پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ضلعی شک شامل ہے۔ ایکٹ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 کی ضلعی شک 2 کے تحت سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے سیکشن 7A اور B کو شامل کیا گیا ہے۔ آرڈیننس میں سیکشن 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو وجوہات دینا ہوں گی۔ سیکشن 7B کے تحت ہر کیس اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت عدالتی کارروائی کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں ترمیم مناسب سمجھی گئی۔ اب جو کیس پہلے آئے گا اس کی پہلے سماعت ہوگی۔ یہ تمام اصلاحات اور ترمیم عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں۔ نئے آرڈیننس کے تحت کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرنے والی 3 رکنی کمیٹی میں چیف جسٹس، سینئر ترین جج کے علاوہ تیسرے رکن کی تقرری چیف جسٹس کی ثوابدید ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس پیر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل، قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم۔
स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसमें तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। स्पीकर के खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MKM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, JUI फे 8 और आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। PK मैप, BNP मेगल और MWM की एक नशिस्त है। एक आजाद रुकने कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी को इख्तियार देता है। टैक्स मुकदमे में 41 सफात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा है, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से तलाक होता है। तमाम कवानीन का माजी से तलाक आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से तलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों का इख्तियार नहीं। कानून के माजी से तलाक से फ्रिकैन के हकूक मुतासिर हो सकते हैं। कानून के माजी से तलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हो तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज्यादा नाइंसाफी होगी, मुकन्ना का किरदार भी इतना ही वाज़ेह होना चाहिए। कानून में तरमीम या कानून खत्म करना एक ही जैसा है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों के पीने जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं। खबर शामिल करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात नहीं हो सकती, इसलिए फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीर रोकी जाएंगी। स्पीकर का कहना था आईनी तरमीम का मुसवदा उन्हें नहीं दिखाया गया था। पार्लियामान की कार्रवाई में एजेंसियों का कोई किरदार नहीं। किसी एजेंसी के कहने पर कोई इजलास मनसूख नहीं, माजिया में ऐसा होता रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश भी की। अयाज सादिक का कहना था, कुछ लोग नहीं चाहते मैं स्पीकर की कुर्सी पर बैठूं। मेरे दोबारा स्पीकर बनने से मेरी पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम में इत्तफाक करते हैं। हुकूमत मुसवदे देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। एक कॉपी फरहम की गई। मालूम हुआ पीपल्स पार्टी या हमें दी हुई कॉपी एक जैसी है। हमें जो मुसवदा दिया गया था उस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी, जिस पर JUI ने इस मुसवदे पर वोट देने से माजरत की। शख्सियात को सामने रखकर आईनी तरमीम के बजाय इस्लाहात की तरफ जाएं। मुफादात का टकराव पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। चाहते हैं अदलिया और फौज का एहतराम हो, आइन और अदलिया को तहस नहस नहीं करने देंगे। आईनी तरमीम के मुसवदे पर तनकीद करना अपोजिशन का हक है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम मौलाना फजल रहमान को अपने इक़दामात का ज़ाती तौर पर भी जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि मौलाना फजल रहमान को कायल करूं, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। ख्वाजा आसिफ बोले, वज़ीर आला KP का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने लश्कर कशी की बात की थी। वज़ीर आला KP की डेडलाइन खत्म होने में 3 दिन बाकी रह गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह ही बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी हैं। तरमीम को लाने में बहुत ताखीर हो गई है। मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम करेंगे। हुकूमत को बिलावजह PTI जलसों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। PTI दौर में हमें एक जलसे की इजाजत नहीं मिली थी। हम PTI दौर में अदालत से जलसे की इजाजत लेते थे। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं।
ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو موجودہ ملک کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونے والی اب تک کی مشاورت بارے نواز شریف کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے FBR کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ FBR ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اہم معاشی اصلاحات میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ FBR کا انفورسمنٹ کا نظام بہتر بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی چین کے ایک بڑے کاروباری گروپ سے ملاقات ہوئی۔ چینی گروپ پاکستان میں ٹیکسٹائل پارک قائم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ضلعی ہسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی پورا کرنے کا ٹارگٹ مقرر کر دیا۔ محکمہ صحت، کارڈیالوجی، نیورو، پیڈز اور دیگر ضروری اسپیشلسٹ کی ٹریننگ کا پلان طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پنجاب کے اسپتالوں میں کیتھ لیبز کی فراہمی کے پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے یونیورسل ہیلتھ پروگرام میں بہتری لانے کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ مریضوں کی ضروریات کے مطابق ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشن پر فوکس کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دور دراز ہسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ضرورت پوری کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ لاہور کے PIC، گنگا رام نیو ہسپتال، خواجہ صفدر میموریل ہسپتال، سیالکوٹ اور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ آف وزیر آباد میں مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ بھاولپور اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ملتان نیشنل ہسپتال میں کیتھ لیب بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کا مشن۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں پاکستانی کمپنیوں پر مشتمل وفد چین پہنچ گیا۔ 8ویں سلک روٹ ایکسپو میں پاکستان کو گیسٹ آف آنر ملک کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایکسپو چائنا کے شانزی صوبے کے شہر زیان میں جاری ہے۔ ایکسپو کی سائیڈ لائن پر خصوصی طور پر چائنا پاکستان کانفرنس برائے معاشی اور تجارتی تعاون کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان کی ایکسپو میں شرکت وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے کا تسلسل ہے۔ پاکستان چائنا کے ساتھ توانائی، معیشت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ چینی کمپنیوں کو پاکستانی توانائی اور پیٹرولیم شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ CDWP نے 187 ارب روپے لاگت کے 12 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں 200 بیڈز پر مشتمل 6,632 ملین لاگت کا ایمرجنسی سینٹر کے قیام کا منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت CDWP کا اجلاس ہوا، جس میں 19 ارب لاگت کے 6 ترقیاتی منصوبے منظور کر لیے گئے ہیں۔ 168 ارب روپے لاگت کے 6 منصوبوں کی منظوری کے لیے ایکنک کو سفارش کر دی گئی ہے۔ منصوبے صحت، صنعت، تجارت، فزیکل پلاننگ، ہاؤسنگ سے متعلق ہیں۔ ٹرانسپورٹ، مواصلات اور آئبی وسائل سے متعلق منصوبے بھی منظور کیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق 5,089 ملین روپے لاگت کا میرپور میں بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ 1 ارب 39 کروڑ لاگت کا انویسٹ پاکستان منصوبہ بھی منظور کیا گیا۔ وسطی ہنزا کے لیے 2 ارب 8 کروڑ روپے لاگت کے واٹر سپلائی منصوبے کی منظوری دی گئی۔ 25 ارب روپے سے زائد لاگت کا کراچی واٹر اینڈ سیوریج منصوبہ ایکنک کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے، پارلیمنٹ کے بعد آئینی ترمیم کے نام پر عدلیہ کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تمام جمہوریت پسندوں کو مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سڑکوں پر نکلنا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا، اپوزیشن پارٹیاں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کریں۔ فارم 45 کے ہوتے ہوئے دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں، جوڈیشل کمیشن بنا کر الیکشن دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت تعلیم سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ 14,000 اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن قبول نہیں، تحریک چلائیں گے۔ راولپنڈی معاہدہ 23 ستمبر کو ختم ہوگا، 24 کو آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ PTI رہنما رؤف حسن نے کہا ہے، حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس ترمیم منظور کرانے کے لیے 2/3 اکثریت نہیں۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسودے پر آن بورڈ ہیں۔ یہ لوگ خواب ہی دیکھتے رہیں گے کہ PTI ختم ہو جائے گی۔ مشکلات پیدا کی جائیں، جتنی زیادہ سے زیادہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے کریں۔ حکومت ہے وہاں کی، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس قسم کی پوزیشن لیتی ہے، اس قسم کا سٹانس لیتی ہے کہ لاسٹ منٹ تک انہوں ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ ہونا ہے کہ نہیں۔ یہ سب لوگ مل کے
خواب دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان لوگوں کو راتوں کو سونے بھی نہیں دیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ وائبرنٹ ہو رہی ہے۔ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔